سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیں وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے۔ احد، اس جیسا کوئی نہیں، یکتا، دی اونلی، یونیک، الصمد، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن سب کو اس کی ضرورت ہو، ایبسولوٹ۔ کفوان عام طور پہ اس سے میننگ لیا جاتا ہے ہم پلہ، برابر کا، یا ہم سر اور ایکویولنٹ، لیکن انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کا اصل میننگ بنتا ہے خاندان۔ سورہ اخلاص میں 5 حتمی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات واضح فرما دی گئی ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو ذاتی صفات ہیں، وہ مخلوق میں موجود نہیں ہیں۔ گویا اس سورت کی 5 آیتیں جو ہیں ہمیں خالق اور مخلوق کا فرق سکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیں هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ احد ہے، وہ کسی سے احتیاج نہیں رکھتا، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی خاندان رکھتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے پہلی آیت، قل هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ احد ہے۔ اکثر اوقات احد کا ترجمہ اکیلا، یکتا، یگانہ، منفرد، بے نظیر، بے مثل وغیرہ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس کا صحیح مفہوم ادا کر سکے، کیونکہ اللہ کوئی شے ہے نہیں۔ جیسے کہ سورہ شورا آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، نہیں اس کی مثل کوئی شے، وہ ہو ہے۔ ہو کا مطلب ہے کہ وہ چیز لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اب زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ جو مختلف الفاظ ہمارے پاس ہیں، ہمیں اسی میں سے کوئی نہ کوئی بحالت مجبوری استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ کی ذات مطلق ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس کی انفرادیت جو ہے وہ بھی مکمل اور بے نظیر ہے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی یگانگت پہ دلالت کرتی ہے، اور احدیت کی یہ صفت اومنیپوٹینس صرف اللہ کی ہے، جبکہ مخلوق ہمیشہ کثرت میں ہوتی ہے۔ دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے احتیاج ہے۔ اب اس صفت کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ جو الصمد ہے اس کے معانی پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ الصمد کا لفظی مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک ایسی بلند جگہ جو سخت ہے لیکن اتنی اونچی نہیں ہے کہ ہم اسے پہاڑ کہہ سکیں۔ اس سے مراد وہ سردار بھی ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور اس کے بغیر کوئی کسی چیز کا فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اس سے مراد وہ ہستی بھی ہے جس کی طرف ہر طرح کی ضرورت کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ ہستی بھی ہے جس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، اور اس سے مراد وہ ہستی بھی ہے جسے نہ نیند آتی ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی پیاس، اور وہ برابر اپنے کام کا رہتا ہے۔ جب ہم ان سارے معانی کو سامنے رکھ کے تفکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک نہایت ہی اعلیٰ اور ایک وسیع تصور ذہن میں آتا ہے کہ اللہ الصمد سے مراد ایک ایسی بلند پایا اور ایک ایسی محکم ہستی ہے جو ہر وقت اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے سرگرم عمل ہے، اور جب بھی لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں کہیں پناہ نہیں ملتی تو وہ ذات انہیں پناہ دیتی ہے۔ وہ ذات جو مخلوقات کی تمام ضروریات کو بغیر کسی غرض کے پورا کرتی ہے، لیکن وہ خود ان سب سے مستغنی ہے۔ اس کی نوازشات غیر منقطع ہے، اس کی ربوبیت مسلسل جاری ہے، جبکہ مخلوق زندگی کے اعمال، زندگی کے مختلف حرکات کے لیے ہر طرح سے پابند ہے، اسے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ احتیاج رکھتی ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، یعنی مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اولاد ہو،
اسی طرح کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے، آج جو بیٹا ہے وہ کل کو باپ ہوگا۔ آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے، جبکہ مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ جب بیٹے بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، اور یہ سارے مل کے ایک خاندان بناتے ہیں، تو مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خاندان ہو تاکہ وہ سارے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی پہچان بنے۔ اب جب ان ساری صفات میں ان چاروں آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں 4 صفات ایکسکلوسیو ہیں، وہ سوائے اللہ کے مخلوق کی ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ ایک صفت جو صمدیت کی ہے وہ صفت ہے جو مخلوق بھی اپنے اختیار کے ساتھ اڈاپٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احتیاج سے ماورا ہے۔ اور جب کوئی انسان تمام دنیاوی وسائل اور اپنی ضروریات اور احتیاج کو توڑ کر یا ان کو پس پش ڈال کے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اپنی احتیاج کو وابستہ کر لے گا تو اس کا کام بن جائے گا۔ یہی وابستگی جو ہے، اسی کا نام توکل اور بھروسہ بھی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے احتیاج نہیں رکھتا۔ اگر انسان دوسرے انسانوں سے توقعات رکھنے کے بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی احتیاج قائم کر لے تو وہ اپنے روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی فارمولہ ہے کہ انسان انسانوں سے احتیاج توڑ کے صرف اور صرف اللہ سے اپنی احتیاج قائم کرے اور صرف اللہ کو اپنا کفیل سمجھے۔ اگر انسان کے اندر یقین کی یہ طرز مستحکم ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، وسائل پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، یہ اولاد دینے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، تو وہ انسانوں سے توقعات قائم کرنا چھوڑ دے گا۔ اور جیسے ہی کوئی انسان انسانوں سے توقعات توڑ لے گا تو پھر سوائے اللہ کے اس کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اب اسے لازماً ساری توقعات اللہ سے وابستہ کرنا ہوں، اور جب بھی کوئی کام کرے گا تو سب سے پہلے اس کا اللہ کی طرف جائے گا۔ مثلاً پیاس لگے گی تو پانی پیے گا اور پیاس بجھے گی تو از خود اس کا ذہن اللہ کی طرف جائے گا کہ یہ پانی مجھے اللہ نے پلایا ہے، یہ میری پیاس اللہ نے بجھائی ہے۔ جب موت آئے گی تو خوش ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس چلنا چاہیے۔ یہ وہ خاص نقطہ ہے کہ اگر انسان انسانوں سے توقعات توڑ لے تو وہ اپنے روح سے واقف ہو جاتا ہے۔